آپ پچھلے 3 دن سے پکارتے رہے عکس عکس عکس، اس خط کا عکس جو عمران خان صاحب نے لکھا، اور وہ ہم نے بتایا بھی کہ جیل مینول کے مطابق وایا سپرنٹینڈنٹ آتا ہے، سپرنٹینڈنٹ جیل۔ آج جیل سپرنٹینڈنٹ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اس طرح کے کسی خط کا کوئی علم نہیں۔ جناب اب یہ تو ایک معمہ سا بن جناب گیا۔ علی، آپ کا یہ جو معمہ ہے میں ضرور ڈسکس کر لوں گا، لیکن برائے مہربانی میں آپ کے آگے ہاتھ پھاڑ کے التجا کرتا ہوں، اللہ کا واسطہ ہے اور اپنے دیکھنے والوں سے بھی التجا ہے، آپ کی خدمت کو حاضر ہیں سر، کبھی کبھار آپ کا جی بہلانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، ہوا کیا؟ لیکن اللہ کا واسطہ ہے کنویں کے مینڈک مت بنے۔ جب سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے یہ انہوں نے اوتھ لیا ہے اپنے حلف کا 20 جنوری سے، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ دنیا پر موصوف ایک عذاب کی صورت نازل ہو رہی ہے، اور ابھی صرف 15 دن ہوئے ہیں، 16۔ اور اس میں ابتداً ہمارا خیال تھا کہ ان کی توجہ میکسیکو اور پاناما وغیرہ تک ہی رہے گی، زیادہ سے زیادہ کینیڈا کے ساتھ ذرا چھیڑ چھاڑ کرتے رہے گی، لیکن اب وہ ڈائریکٹ مسلمان ملکوں کی طرف آ رہے ہیں۔ کل کی ان کی تقریر جس میں غزہ کا ذکر کیا، ٹھیک ہے صاحب، لیکن ذکر مسلمانوں کا ہو اور پاکستان کو نظر انداز کر دیا جائے، یہ کیسے ہو سکتا؟ اس کے پیچھے بھی ایک داستان ہے۔ داستان یہ ہے کہ حال ہی میں موصوف نے 20 جنوری کو عہدے کا حلف لیا ہے، تو پاکستان، اس کے صدر جو ہیں، چونکہ چین اپنا یار ہے، اس پہ جانثار ہے، آپ زرداری صاحب چین میں ہیں۔ وہ وہاں ہے، اور ہماری ان کی وہاں پہنچنے کے بعد کل یہ اتنی موٹی لمبی چوڑی جو ہے وہ پریس ریلیز جوائنٹ کمیونیکے مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا ہے، جس میں ظاہر ہے کہ اپنے تعلقات کو برقرار رکھ، اور اس میں باقاعدہ طور پر آج کل جبکہ امریکہ اور چین بظاہر ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ اعادہ کیا گیا ہے، دونوں جانب سے وعدہ کیا گیا ہے کہ کوئی بھی ایسی کوشش جو ہم دونوں کے درمیان تعلقات کو میں رخنا ڈالنے کی کوشش ہوگی وہ ناکام ہوگی، اور ظاہر ہے کہ یہ رخنا کہاں سے ڈلے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ تو اپنی جگہ ہے۔ لیکن اسرائیل، بھئی اب ہمارا آپ سے کیا لینا دینا، آپ کہاں ہیں، ہم کہاں ہیں، ہم آپ کو تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے ملک کے بانی نے پہلی روز سے کہا تھا کہ بھئی آپ کا قیام جو ہے وہ درست نہیں، ٹھیک، اور ابھی تک ہم اس پوزیشن پہ قائم ہیں، ہمارا ایک سٹانس ہے۔ لیکن ہماری آپ کی ہمسائیگی نہیں ہے، ہمارا آپ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آج تک کوئی اسرائیل میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، ہزار ہو وہاں پہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، کیا کبھی یہ ہوا کہ جی یہ فلاں دہشت گرد جو ہے یہ پاکستانی ہے، یا یہ پاکستان کی کسی انتہا پسند تنظیم سے اس کا تعلق ہے؟ ایسا تو نہیں ہوا نا۔ لیکن بہرحال اسرائیل کے لیے ہم کھٹکتے ہیں، اور رائٹ فار ریزنز۔ تو ان کا اخبار ہے یروشلم پوسٹ، انہوں نے ایک انتہائی بےہودہ حرکت کی ہے، ان کا بڑا کریڈیبل نیوز پیپر، ہاں ہاں کافی، اور انہوں نے کوشش یہ کی ہے، دیکھیے کتنا وایا بٹھنڈا آئے ہیں۔ برطانیہ کا ایک اخبار ہے انڈیپینڈنٹ، اس انڈیپینڈنٹ کا اردو ایڈیشن بھی آج چھپتا ہے، انڈیپینڈنٹ اردو پاکستان میں ہے نا۔ ہاں۔ اچھا، اب ان دنوں یہاں پر جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں ڈاکٹر خالد القدومی صاحب۔ ڈاکٹر خالد القدومی صاحب جو ہیں وہ اپنے آپ کو حماس کا یہ ترجمان بتاتے ہیں، ترجمان کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ترجمان ہو، یقیناً ہوں گے۔ ان کو نے بقول اس اخبار کے انڈیپینڈنٹ کو یہ بتایا کہ جی اسرائیل جو قیدی رہا کر رہا ہے حماس کے، یہ جو یرغمالیوں کے بدلے، ان میں سے فی الحال یہ 15 جو ہے وہ پاکستان آئیں گے اور یہاں رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ انڈیپینڈنٹ نے ان کے ریفرنس سے ایک سٹوری لکھی، انڈیپینڈنٹ اردو نے، انہیں بقول یروشلم پوسٹ کی۔ بقول یروشلم، اور مزید کی بھی توقع ہے، لیکن ان کی تعداد ابھی ڈٹرمن نہیں ہوئی، درست ہوگی بات۔ اب جس وقت انڈیپینڈنٹ یہ خبر کر رہا تھا، اس وقت پاکستان کی وزارت داخلہ نے ان کو بتایا کہ ان کو ایسے کسی بندوبست کی کوئی اطلاع نہیں۔ کوئی خبر نہیں، اور وزارت خارجہ نے ان کو جواب دینا ہی مناسب نہیں سمجھا، شاید اس وجہ سے کہ بنیادی طور پر یہ اگر جس نے یہاں رہنا ہے، ویزا لینا ہے، رہائش کرنی ہے، وہ وزارت داخلہ کے انڈر آتا ہے۔ لیکن صاحب اس خبر کو جو ہے وہ مسلسل اچھالے چلے جا رہے ہیں،
اور باقاعدہ اسرائیلی میڈیا یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ حماس کا شاید اگلا ٹھکانہ، اگلا اڈا وہ پاکستان وہ پاکستان ہوگا۔ ہو سکتا ہے ویسے، کیوں؟ ترجمان تو پاکستان آئے ہوئے ہیں نا، بابا وہ تو ویڈیوز بھی ہیں وہ ان کا۔ بھائی میرے، بات یہ ہے کہ پاکستان غالباً ان مسلم ملکوں میں سر فہرست رہا ہے جنہوں نے جب سے غزہ پر بمباری شروع ہوئی تو یہاں پر آپ نے دیکھا تھا سڑکیں بھی بند رکھی جماعت اسلامی نے، ہاں تمام سیاسی جماعتوں نے اس پہ تمام سیاسی جماعتوں نے اس کی شدید جو ہے اور حتیٰ کہ حکومت پاکستان کا میرا خیال ہے کہ اتنا شدید آپ 100 اعتراض کرتے ہیں حکومت کے ساتھ، کیونکہ وہی بتایا نا کہ پاکستان کا ایک بہت فرم کنسسٹنٹ پوزیشن ہے فرام دا ڈے آف دی کریشن آف پاکستان۔ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن حضور حماس جب قائم ہوتی ہے تو ان کا ہیڈ کوارٹر کہاں بنتا ہے؟ وہ تو قطر میں تھا، تو قطر میں رہے نا۔ وہ تو اس کو بند ہو گیا نا۔ یار اب پھر وہی بات ہے کہ جن دنوں میٹھا میٹھا ہپ آپ تھوڑا اب نہیں ہے نا، یہ میں نے آپ سے تصدیق بھی کی کہ آپ نے کہا بات بند ہو سنیں گیا۔ میری، اب بند ہو گیا نا، یہ تو بتایا نا، اب بند ہو گیا قطر میں، یہ بتایا آپ نے۔ بات یہ ہے کہ جب یہ آپ کو سوٹ کر رہا تھا قطر کو، اور میں کہ اگر آپ زبان کھولنے کی اجازت دیں، اور اسرائیل کو بھی سوٹ کر رہا تھا کہ پی ایل او کمزور ہو، یاسر عرفات کی بنائی ہوئی پی ایل او کمزور ہو، اور اس کو یہ ثابت کیا جائے، کیونکہ یاسر عرفات اور پی ایل او کیا کہتے تھے کہ تمام فلسطینی، وہ کہ فلسطین صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، فلسطین مسیحیوں کا بھی ہے، اور ان کی زمینوں پر بھی ہمارے کرسچن بھائیوں پہ وہ کہتے ہیں قبضہ ہوا ہے۔ فلسطینی جدوجہد آزادی کے بہت بڑے بڑے رہنما، مثال کے طور پر آپ حیران ہوں گے سن کے کہ لیلا خالد، وہ کرسچین تھی جنہوں نے وہ جہاز اغوا کیا تھا، بہت مشہور، آپ نے آپ کو اپنے بچپن میں شاید یاد ہو۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں تھا بتا، آپ پہلے آپ یہاں بتا چکے، اس شو میں پہلے بتا چکے پی ایل او کی اسپوکس پرسن ہے حنان اشرافی، یہ بتا چکے ہیں آپ۔ وہ کرسچین ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح بہت ساری، جیسے جارج حباش، وہ سب سے ایکسٹریمسٹ جو ملیٹنٹ آرگنائزیشن رہی ہے جس نے یہ جہاز اغوا کرنے وغیرہ یہ سلسلے اس نے شروع کیے تھے۔ تو پی ایل او جو ہے یہ تمام فلسطینیوں کا اتحاد تھا۔ حماس جو ابری ہے، جو اس کے ریئیکشن میں آئی، حماس یہ کہتے تھے کہ صاحب یہ اسلامی تنظیم ہے، ہم بطور مسلمان، ہم فلسطینی مسلمان ہیں، اور ہمیں فلسطین کو آزاد کروا کے وہاں پہ اسلامی نظام نافذ کرنا ہے، اور بہت زیادہ متاثر سے اخوان المسلمین سے۔ اس وقت جناب آپ ان کو پناہ دیتے ہیں، حماس کو پورا ہیڈ کوارٹر بناتے ہیں، پورا ہیڈ کوارٹر بناتے ہیں، لیڈرشپ وہاں رہتی ہے۔ اور آپ کا الجزیرہ جو پوری دنیا میں کہا جاتا ہے کہ جی عرب اسٹریٹ کا سینٹیمنٹ ریفلیکٹ کرتا ہے، الجزیرہ عرب اسٹریٹ کا سینٹیمنٹ، اگر آپ نے دیکھنا تو الجزیرہ دیکھیے۔ ویسے کیا بھی ہے کچھ حد تک، یہ تو تھوڑا بہت کریڈٹ اس کو جاتا ہے۔ ساتھ ہی رند کے رند رہے، خاد سے جنت نہ گئی۔ ساتھ ہی یو ایس سینٹ کام کا اس علاقے میں سب سے بڑا ہیڈ کوارٹر کہاں پہ ہے؟ قطر میں۔ سبحان اللہ یار، یہ کیا ایسا آگ اور پانی کا ملاپ ہے یار۔ نہیں، کیونکہ بحری بیڑے ہیں نا اس میں زیادہ، تو بھائی میرے بحری بیڑے تو سمندر میں وہاں آپ پہ ہے۔ سے عرض سے کر رہا ہوں کہ چونکہ سمندر صرف وہی ہے، میں یہ نہیں کہا، بحرین کے پاس سمندر نہیں ہے۔ اچھا مجھے بلیم کر رہے تھے کہ قطر نے، کیونکہ ان کے بحری بیڑے ہیں۔ میں صرف یہ عرض کر ہاں رہا ہاں ہوں ٹھیک ہے، قطر میں ہی ہے سب۔ کہ جس وقت ضرورت تھی اس وقت آپ نے عالم اسلام کے سامنے اپنے آپ کو یہ پریزنٹ کیا کہ آپ فلسطینیوں کے بہت حامی ہیں، اور آپ حماس کے سرپرست ہیں، اور حماس پہ برا وقت نہیں آنے دیں گے۔ اب جب ان کے قیدی رہا ہو کے آ رہے ہیں تو بھائی صاحب آپ اس میں پاکستان کو کیوں، انہیں کہیں کہ ہاں جی یہ ہمارے ہاں ہوا کرتے تھے، آئیں یہاں رہیں، ہم ماشاءاللہ تیل اور گیس کی دولت سے مالا مال ہیں، پاکستان کو کیوں اس میں؟ جان بوجھ کی ایک سازش بھی تو ہو سکتی ہے پاکستان کے خلاف، تو پاکستان نے جواب دے دیا نا کہ بھئی ہمارے پاس ایسا کوئی وہ نہیں ہے۔ یار میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ باقاعدہ چونکہ یہ بکنے والا سودا ہے نا، پاکستان کو گھیرنا ہے کہ پاکستان جو ہے یہ طالبان کی سرپرستی انہوں نے کی، افغان جہاد کی سرپرستی انہوں نے کی، کیف اور کلیشنکوف جو کتاب ہے وہ چھپتی امریکہ کی نبراسکا یونیورسٹی میں ہے، جو افغان مجاہدین کو پڑھائی جاتی تھی، لیکن سرپرستی پاکستان کرتا تھا۔ ویسے بھی ہم پاکستانیوں کو بڑک لگانے کا بہت شوق ہوتا ہے، ہم ہی
بہت خرچہ کر کے کتابیں بھی لکھواتے ہیں. خاموش مجاہد. موساد کے سربراہ کا نام پتہ ہے؟ موساد کی سربراہ؟ ہاں ہاں وہ آج کل میں اس پہ ریسرچ کر رہا ہوں. باقی نام نہیں اس کے یاد. یار میرے ذہن میں نکلے. ان کے یہاں خاموش مجاہد نہیں ہوتے؟ ہوتے ہوں گے نا، ہوتے ہوں گے نا. میرے خیال میں تو ہوتے ہوں گے. ہاں تو وہ بھی فلمیں بناتے ہیں. تو ٹھیک ہے اپنی وہ ہوتی ہے، لیکن آپ اس طرح کر کے بے فاتح افغانستان تو نہیں بن جاتے نا. یہ تو بنے پورے زور خود ہی. اچھا اسی کانٹیکس میں جو ہمیں یہ جو بیماری لاحق ہے، کرنا کیا چاہیے پاکستان کو؟ اگر یہ جیروسلم پوسٹ نے کیا اس کو، میں بہت سر، یہ یہ کریڈیبل نیوز پیپر ہے، بھائی یہ وائٹ صاحب، ہاؤس تک پڑھا جاتا ہے. یہ خالی یروشلم پوسٹ تک، یہ تو انگریزی میں چونکہ پہنچ گیا. میں نے ادھر ادھر سے جھانکا ہے، وہاں کا جو ریڈیو اور ٹیلی ویژن ہے وہاں پہ باقاعدہ پروجیکٹ کیا جا رہا ہے. آل ٹوگیدر کوئی تقریباً 300 کے قریب انہوں نے قیدی چھوڑنے ہیں آل ٹوگیدر. یہ تو 15 میری بات تو سننا یار، ابھی تو انہوں نے چھوڑے ہی بچے. ابھی تو دیکھو 263 انہوں نے چھوڑنے ہیں. ابھی تک انہوں نے چھوڑے ہیں 99. ان کو گئے ہیں سیدھا، ان کو انہوں نے ترکی اور مصر بھیج دیا ہے، اسرائیل. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فرسٹ اسٹیشن ہے جو اسائلم کا، یہ پہلا اصول ہے ایجپٹ، کہ آپ جس ملک سے نکلے ہیں اس سے آپ کو دیسر نکالا دیا گیا ہے. نہیں، جہاں پہلے آپ نے قدم رنجا فرمایا وہاں پہ آپ اسائلم لیں. آپ کو UNHCR کا کارڈ ملے گا. ہیلو، ٹھیک ہے. وہاں سے ان کو جب آپ لائیں گے پاکستان تو پھر یہ کہیں گے صاحب یہاں پر تو آپ کو پتہ ہے کہ دہشت گردوں کی پناہ گاہیں اب ہیں. چھوٹا سا مسئلہ، جیسے آپ ہمیں سکھاتے ہیں نا کہ ڈاٹ سے ڈاٹ ملایا کرو، وہاں بھی تو بیٹھے لوگ ڈاٹ سے ڈاٹ ملائیں گے نا. یہ جو آپ نے حماس کے ترجمان جن کا نام کیا لیا آپ نے، میں نے نہیں لیا، جو ہے وہ پاکستان میں خالد القدومی. خالد صاحب، وہ قدومی صاحب، ان کو تو میں خود دیکھ چکا ہوں ویڈیو پہ. وہ بیٹھے تھے کہیں ایک سیمینار پہ، وہ بھی پاکستان میں ہیں. جس نیوز پیپر کا وہ ریفرنس دے رہے ہیں نیوز ایجنسی کا، وہ بھی پاکستان سے. نہیں، لیکن ساتھ میں پھر تو یہ بھی ڈاٹس یار وزارت داخلہ کر رہی ہے نا یار. خالد القدومی یہاں پہ آ کے، جو یہاں پہ بہرحال اسلامی تنظیمیں ہیں نا جن کی عالمی روابط بھی ہے، افغان المسلمین کے ساتھ بھی تعلقات، واسطے، رشتے رہے ہیں ہمارے، ہیں یا نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے. تو ان کا جی شکریہ ادا کرنا. جیسے کہ مولانا فضل الرحمان، یاد نہیں آپ کو کہ وہ ادھر چلے گئے قطر، جا کے انہوں نے وہ مرحوم جن کا انتقال جنازہ پڑا تھا. جنازہ نہیں انہوں نے جا کے پڑھا تھا.